وددت، اور البتہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں کیا کیا جاؤں؟ تو شہید تو پہلے ہی زندہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں پھر میں زندہ کیا جاؤں؟ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ آپ دونوں کا جواب بالکل صحیح ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں پہ مراد دنیاوی زندگی ہے۔ اور اس سے پتا چلا کہ شہید کی زندگی کا جو تذکرہ آتا ہے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھی شہید زندہ ہیں، تو جب شہید زندہ ہیں تو نبی بھی زندہ ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہیں بالکل، لیکن کون سی زندگی ہے؟ دنیا والی نہیں ہے۔ اسی لیے شہید کے شہید ہونے کے بعد اس کی بیگم سے کوئی اور نکاح کر لیتا ہے، اس کی جائیداد کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی دنیا والی، اگر دنیا والی زندگی ہو تو کسی کی جرت ہے کہ اس کی بیگم سے شادی کرے، اس کی جائیداد کو تقسیم کرے؟ تو وہ زندگی ہے لیکن وہ اللہ کے پاس ہے، برزخ کی ہے، دنیا والی نہیں ہے، ہمارا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی جو ہے وہ بھی برزخ کی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون۔ یہ عقیدہ ذرا اپنا مضبوط کیجئے۔ اور شہید کی زندگی برزخ والی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندگی دی جائے۔ کیوں زندگی دی جائے؟ ثم اقتل، تاکہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ تو جو قتل ہونے کے لیے زندگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، یہ زندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ برزخ کی ہو سکتی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ تو یہ آپ کی آرزو تھی، تو کیا آپ کی آرزو پوری ہوئی؟ نہیں۔ دل آپ کا چاہتا تھا، بار بار شہادت لینے کو آپ کا اتنا دل چاہتا ہے، شہادت کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا اور بلند و بالا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور اب آپ کو جو زندگی ملی ہوئی ہے پھر وہ کون سی ہے؟ وہ برزخ کی ہے، وہ دنیا والی نہیں ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ان آیات سے پتا چلا کہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اس سلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ خود سنتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو نسائی شریف میں آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ تک سلام پہنچتا ہے، کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ ابو داؤد شریف میں آپ فرماتے ہیں تم درود پڑھو، مجھ تک تمہارا درود پہنچ جائے گا، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم۔ تو سلام پہنچتا ہے، درود پہنچتا ہے۔ یہ پہنچنے کے الفاظ جو آپ نے استعمال کیے ہیں، اس سے پتا چلا کہ سننے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ سننے کی جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے، من گڑت ہے۔ اسی لیے امام ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات میں لے کر آئے ہیں۔ الموضوعات کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ وضع کردہ روایتیں، من گڑت، خود بنائی ہوئی۔ تو امام ابن جوزی نے کتاب لکھ ڈالی باقاعدہ الموضوعات کے نام سے، تاکہ ہم لوگ ان روایتوں سے بچ جائیں، ان روایتوں کے مطابق اپنا عقیدہ نہ بنائیں، ان روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کئی خطیب حضرات یہی روایتیں بیان کریں گے پبلک کے سامنے، جو من گڑت ہوں گی، جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہوں گی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تیاری انہی کتابوں سے کر کے آتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے درس کی تیاری لگتا ہے کس کتاب سے کرتے ہیں؟ الموضوعات سے۔ ہمارے ایک پروفیسر نے مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں بتایا کلاس میں پڑھاتے ہوئے کہ کسی زمانے میں، اب تو ماشاءاللہ بہت علم ہے، جب سے سعودی حکومت آئی، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، توحید پھیلی ہے، علم پھیلا ہے، ان کے آنے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے
کہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کوئی روایت بیان کرتے ہوئے تائید کے انداز میں، غلطی بیان کرنے کے انداز میں نہیں، تائید کے انداز میں کہہ رہے ہیں اخرجہ ابن الجوزی فی الموضوعات، اس حدیث کو امام ابن الجوزی نے الموضوعات میں بیان کیا ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بتانا چاہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ تائید کے انداز میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حوالہ دے رہے ہیں گویا کہ. تو آج بھی صورتحال ایسا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں امام الجوزی نے اس کو الموضوعات شریف میں بیان کیا ہے، اردو میں کہہ رہے ہیں الموضوعات شریف میں بیان کیا ہے. تو یہ میرے بھائی نہیں، من گھڑت روایات سے بچا جائے. تو وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے، خود سنتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کو علماء حدیث نے کذاب قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ جھوٹا نہیں، اعلیٰ درجے کا جھوٹا. سادہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاذب. کیا کہتے ہیں؟ اور جو اعلیٰ درجے کا جھوٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذاب. محمد بن مروان السدی الصغیر. تو بہرحال یہ صحیح بات ہے کہ آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے اور آپ تک سلام پہنچتا ہے، آپ تک درود پہنچتا ہے.